صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل اس دل سے ملنے گیا تھا, یہ دل اس دل کے پاس تھا. اگر یہ دل کسی اور سے لگ جائے تو وہ مردہ ہوتا ہے, اور یہ دل تمام کائنات کے دل سے لگ جائے تو وہی زندہ ہو جاتا ہے. اینٹی وائرس مانا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو, اس کا ایمان صحیح سالم ہے, اور جس نے اپنے آپ کو برائیلی سے نہیں جوڑا, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو اینٹی وائرس نہیں سمجھا, کوئی رافضی ہو رہا ہے, کوئی مولائی ہو رہا ہے, کوئی سنی کلی ہو رہا ہے, کوئی گمراہ ہو رہا ہے, کوئی وائرس ہے. ذاکر نائک کی فکر ایمانی پروگرام کی وائرس ہے, تسلیمہ نسرین کی سوچ ایمانی پروگرام کے لیے وائرس ہے, یا انجینئر مرزا کا نظریات ایمانی پروگرام کے لیے وائرس ہے. اللہ نے ان تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے 14ویں صدی ہجری میں اینٹی وائرس بنا کر امام احمد رضا خان کو پیدا کیا ہے, اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا ہے. جتنے وائرس ہیں ان وائرسوں کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کنیکشن بریلی سے جوڑنا ہوگا, اپنے آپ کو مرکز اہل سنت سے جوڑنا ہوگا, اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑنا ہوگا. اس لیے ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے جن خانقاہوں نے اپنے آپ کو بریلی سے جوڑا, بریلی کو اپنا مرکز مانا ہے, اس کا ایمان وہابی وائرس سے محفوظ ہے, اس کا ایمان دیوبندی وائرس سے محفوظ ہے, سنی کلی وائرس سے محفوظ ہے, اہل حدیث وائرس سے محفوظ ہے, مولائی وائرس سے محفوظ ہے, شیعی وائرس سے محفوظ ہے, رافضی وائرس سے محفوظ ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو بریلی سے جوڑا, بریلی کو اینٹی وائرس مانا, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو, اس کا ایمان صحیح سالم ہے, اور جس نے اپنے آپ کو بریلی سے نہیں جوڑا, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو اینٹی وائرس نہیں سمجھا, کوئی رافضی ہو رہا ہے, کوئی مولائی ہو رہا ہے, کوئی سنی کلی ہو رہا ہے, کوئی گمراہ ہو رہا ہے, کوئی اہل حدیث ہو رہا ہے, کوئی غیر مقلد ہو رہا ہے. اس لیے توحید و رسالت کے شہدائیوں, ایمانی پروگرام کی حفاظت چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کی فائل بچانے کے لیے جس طرح اینٹی وائرس کو اپلوڈ کرنا ضروری ہے, ایسے ہی ایمانی پروگرام بچانے کے لیے چھاتی میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اپلوڈ کرنا ضروری ہے, کیونکہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے جڑنے والا غوث اعظم سے جڑتا ہے, اور غوث اعظم نبی سے جڑے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس اینٹی وائرس کی طاقت و قوت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا, تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پپا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دل میں وائرس لگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجددین کو اینٹی وائرس بنایا. اب اگر آپ کا جو دل وہ صحیح ہے تو باڈی صحیح رہے, وہ فاسد باڈی فاسد, لہذا اپنے دل کو سمجھے اور دل کو سنبھالے. یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا, اور دل کے گرد نور کا حالہ بھی بنایا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, قرآن شریف میں آیا, مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اللہ نے طاق دیا, اس میں چراغ دیا, چراغ کے گرد نور کا حالہ لگایا, نور کا حالہ, گلاس, الزجاجہ کا لفظ, گلاس کا لفظ قرآن شریف کے اندر ہے. لہذا پوری باڈی میں سب سے مین پارٹ دل ہے. ہارٹ اٹیک ہو تو ای سی جی ہوتا ہے. اس لیے اگر عقیدے خراب ہو, عقیدے کے اعتبار سے دل خراب ہو تو MAH ٹیسٹ ہونا چاہیے, مسلک اعلیٰ حضرت ٹیسٹ. MAH مسلک اعلیٰ حضرت ٹیسٹ, کیونکہ یہ اسکیل ہے ہمارے پاس اس دور میں ایمان کو پہچاننے کے لیے. اور کتنے بیوقوف ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار بریلی میں نعرہ نہیں لگتا ہمارا, تو ہم اپنے یہاں کا نعرہ کیوں لگائیں.
بھائی یہ تقابل کہاں سے کرنے کے لیے آ گیا یا تو یہ مقابلہ کہاں سے کرنے آ گیا تو اعلیٰ حضرت ایک پیر صاحب کا نام نہیں ہے، پیر کو جس نے بچایا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک کتاب کا نام نہیں ہے، تمام کتابوں کے تقدس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت تمام ولیوں کے اپنے زمانے کے چیف ہیں، لیڈر ہیں۔ اعلیٰ حضرت لیڈر۔ ذرا دل کے بارے میں اور بتاؤں، کیا آپ دل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اچھا اس وقت ڈاکٹر جو اوپن ہارٹ سرجری کر رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے خطبہ بتاتے ہیں مسجد کے خطبہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، نبی کا دل ایک دو بار نہیں 3 بار نکالا گیا۔ کتنی بار نکالا گیا؟ 3 بار نکالا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب دل نکالا جا سکتا ہے، اور صرف جا سکتا ہے نہیں، نکالا جا چکا، نکالا گیا۔ اور اس وقت آئنسٹائن، کیپلر، زرداری، ارسطو، سقراط، بقراط، اسٹیفن کرلیون، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا نام و نشان ہے، آکسفورڈ کیمبرج کا وجود ہی نہ، دل نکالا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ یہ مجدد کا جملہ ہے، اور مجدد جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے اے خدا کے بندو، اچھا یہ جو خدا کے بندو کا جو لفظ ہے اس میں کون لوگ داخل؟ ہم لوگ نہیں داخل ہے بھائی صاحب، خدا کے بندے، اس سے اوریجنل مراد اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں۔ خدا کے بندے، اوریجنل کون بندے ہیں؟ ہم لوگ تو گناہگار، سیاہکار، خطاکار ہے نا۔ اوریجنل بندے خدا کے اولیاء کرام ہیں، اس لیے اولیاء کرام نے اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنا شروع کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا آرڈر تھا، آرڈر۔ اور جو مرشد ہوتا ہے، قطب الارشاد ہوتا ہے، اس کا آرڈر تمام ولیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا آرڈر تھا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ اور جماعت اولیاء نے تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل کہاں تھا؟ پوری دنیا کا دل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل اس دل سے ملنے گیا تھا، یہ دل اس دل کے پاس تھا۔ اگر یہ دل کسی اور سے لگ جائے تو وہ مردہ ہوتا ہے، اور یہ دل تمام کائنات کے دل سے لگ جائے تو وہی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، دل مدینے میں زندہ ہے، غوث اعظم بغداد میں دل مدینے میں زندہ ہے، سید احمد رفاعی وہ مصر میں دل مدینے میں زندہ ہے، کیونکہ دل کائنات کے دل سے لگ جائے تو باڈی بھی زندہ، دل بھی زندہ، اور کسی اور انسان سے لگ جائے دنیا والے پیار بول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، لیلا مجنوں کی کہانی سنا سکتے ہیں، مگر حقیقت میں پیار یہ ہے کہ اپنے دل کو کائنات کے دل سے لگا دے تو باڈی بھی زندہ، دل بھی زندہ، زندہ ہے تب بھی زندہ، مر جاتا ہے تب بھی زندہ۔ ارے خدا کے بندے کوئی میرے دل کو ڈھونڈے۔ ایک اور بات ذہن میں، آخری بات، قرآن شریف میں ایک اور جگہ دل کا لفظ ہے، ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن شریف کے 3 درجے، پہلا درجہ مقطعات، محکمات، دوسرا درجہ متشابہات، تیسرا درجہ مقطعات۔ پھر سے سنیں، محکمات، متشابہات، مقطعات۔ محکمات قرآن کی آیت کا ایک درجہ، محکمات ایک قسم، اس کا معنی سب کو پتہ تھا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کا معنی سب کو پتہ ہے، آسان۔ دوسرا انما انا بشر مثلکم ید اللہ وجہ اللہ، اس کا معنی سب کو نہیں پتا۔ کس کو پتا؟ والراسخون فی العلم، قرآن شریف میں آیا، اس کو کہتے ہیں متشابہات، اس کا معنی سب کو نہیں پتا، بڑے بڑے علماء کو پتا ہے۔
تیسری قسم کون سی ہے؟ مقطعات. مقطعات کا معنی کسی کو نہیں پتا، عالم کو بھی نہیں، فاضل کو بھی نہیں، مفتی کو بھی نہیں، مجددین کو بھی نہیں، کسی کو نہیں پتا. جیسے الف لام میم، حامیم، قاف صاد یاسین، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف. اس کو کہتے ہیں مقطعات، جس کو آپ لوگ لوح قرآنی کہتے ہیں. لوح قرآنی. اور لوگ جا کے خرید کے تعویذ کے لیے لگا بھی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہوں. اور یہ بہت زیادہ بابا گیری چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑے تعویذ کا نام نماز شریف. فتاوی رضویہ شریف، سب سے بڑے تعویذ کا نام کیا ہے؟ نماز. یہ تعویذ، اچھا کچھ لوگ تو مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ تعویذ دے، پیر صاحب مجھے تعویذ دے. عقیدے کی حفاظت کے لیے مرید ہونا چاہیے. اگر کوئی تعویذ کے لیے مرید ہوا ہے تو نیت ہی خراب ہے، دل ہی خراب ہے، اس کی سوچ ہی باطل ہے اس کی. عقیدے کی حفاظت کے لیے مرید ہونا چاہیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے. لوح قرآنی مقطعات، اس کا معنی کسی کو نہیں پتا. اب ایک سوال پیدا ہوگا، جب معنی ہی نہیں پتا تو آیا کیوں قرآن میں؟ جب معنی ہی نہیں پتا تو قرآن میں آیا کیوں؟ اٹس ویری سمپل. ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت، انگریز کی حکومت. علامہ فضل خیر آبادی سید کفایت علی کافی کو خط لکھنا ہے. پولیس انگریز کی، برطانیہ کی، ڈاکیہ برطانیہ کا، اس زبان میں خط لکھے کہ پولیس کو بھی نہیں پتا چلے اور ڈاکیہ کو بھی نہیں پتا چلے. سید کفایت علی کافی جانے اور علامہ فضل خیر آبادی جانے. اللہ کریٹر ہے، آپریٹر آف دا ورلڈ مصطفیٰ، کریٹر آف دی یونیورس اللہ، آپریٹر آف دی یونیورس مصطفیٰ. رب اور مصطفیٰ، کریٹر اور آپریٹر کے بیچ میں کچھ کوڈ ورڈ ہے. اے محبوب صرف تم جانو، میں جانو، جبریل کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، جبریل کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے. اس لیے مقطعات یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جو متشابہات کا جو لفظ آیا اس میں یہ آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک، یہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہیں. ہسٹری میں اس کے بارے میں آیا. یہ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ ابن تیمیہ گیا کام سے، اور ابن تیمیہ جب گیا تو سید سراما بھی گیا کام سے، کیونکہ وہ اس کو اپنا باپ مانتا. الحمدللہ ہم لوگ سید سراما کو اپنا باپ نہیں، ابن تیمیہ کو اپنا باپ نہیں، بلکہ اپنا مرکز اعلیٰ حضرت کو مانتے، غوث اعظم کو مانتے اور مصطفیٰ کو مانتے. اس لیے یہ سب کے سب کب گمراہ کدھر گمراہ ہو چکے پتا بھی نہیں چلا. متشابہات کے پیچھے جو پڑا، جیسے اشرف علی خان نے کیا کہا ہے، بشر ہے نا، بڑے بھائی کی طرح متشابہات کے پیچھے گیا. اور دلیل کیا دیا اس نے؟ یہی آیت پیش کی، انما انا بشر مثلکم. یہ آیت پیش کی. جو متشابہات کے پیچھے پڑا وہ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، دل میں کجی ہے، دل میں کجی ہے تو گمراہ ہو جاتا. متشابہات کے پیچھے پڑتا تباہ و برباد ہو جاتا. اس لیے اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھیں. اپنے دل کو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھیں. کیسے؟ دین کے معاملے میں عقل کی نہیں چلتی، وہاں صرف شریعت کی چلتی، نبی کی چلتی. عقل کی بالکل نہیں. آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا. آنکھ بند کر کے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہوا، الدعوۃ المکیہ میں کیا لکھا ہوا، کفل الفقیہ الفائق فی احکام اقتباس الدرائم میں کیا لکھا ہوا. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب تو آپ یہ کہیں گے کہ بخاری شریف تو دیوبند میں بھی اور بخاری شریف بریلی شریف میں بھی، قرآن شریف دیوبند میں بھی، قرآن شریف بریلی میں بھی، رد المحتاط دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، وقایہ دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، ہندیہ دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے دل میں محبت مصطفیٰ کتنی زیادہ ہے. کس کا دل کائنات سے کنیکٹڈ ہے. کائنات کا دل پیارے مصطفیٰ. جس کا دل نبی سے کنیکٹڈ ہوگا کرنٹ وہاں سے آتا ہے نا، اس لیے اس کا دل کام کرے گا. اور جو ڈسکنیکٹڈ ہوگا
نبی تک ہی نہیں پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے نہیں جڑنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتاب تو دونوں طرف ہے، فرق اتنا ہے کہ اس نے یہ کہا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو امتی کو کیا بچائیں گے؟ اور بریلی نے یہ کہا ایک میں کیا، میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ کتابیں ہیں دونوں طرف، اس میں کوئی شک نہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اور بریلی شریف یہ بولتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کا قبضہ و اختیار ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، یہ ہمارے حفاظ کرام علماء اعظام تشریف لا رہے ہیں، ان کے دل میں قرآن شریف، علم شریف، حدیث شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ رعد، سورہ دہر، سورہ مائدہ، سورہ قلاتل، قرآن شریف کی آیتیں ان کی سینوں میں، ان کے دل میں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب قرآن شریف کی آیت ان کے دل میں ہے تو ان کا دل یقیناً منور مجلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے معیار حق و باطل ہے۔ خانقاہ کا کون سا سجادہ نشین مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور جس سجادہ نشین نے مسلک اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیا، اعلیٰ حضرت کو ریجیکٹ کر دیا، وہ بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین تو ہو سکتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے دل میں کہیں نہ کہیں کجی ہے۔ جیسے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو ہم محبت میں کہتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نمبر 1 سب سے پہلے تمام صحابہ میں۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ دھیرے سے انڈر گراؤنڈ، جیسے کہ ابھی سید صاحب نے بتایا